ندیم بھائی, ہاں جی. اب بات کریں آپ حیدر بھائی سے. جی حیدر بھائی خیریت ہے؟ جی الحمدللہ بھائی. جی. ہلو. جی جی بھائی. آواز سمجھ بھی نہیں آ رہی, دونوں پارٹی کی ایک جیسی آواز لگ رہی. جی ہاں ہاں ہو سکتا ہے. جی جی. تو آپ حیدر بھائی کس مسلک سے ہیں؟ بھائی میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. اہل سنت والجماعت, ماشاء اللہ. تو اہل سنت والجماعت میں تو بہت ساری جماعتیں ہیں نا. یار دیکھو, ویسے میرا کوئی پرٹیکولر وہ نہیں ہے دیوبندی. میں بہت ساری باتوں سے دیوبندی کی ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بریلوی میں ہوں تو بھائی غلط وہ مت لینا. نہیں تو دیوبندی اور بریلوی کو اہل سنت میں کس نے شمار کیا؟ ارے اس چیز کو چھوڑیں آپ, جو میں نے فتوے بھیجے نا آپ اس پہ بات کریں, اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ بات. وہی تو نئی مسئلہ. بحث شروع ہو جائے گی. نہیں بحث نہیں, بات یہ ہوگی کہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے نا. آدمی کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے وہ پتہ چلتا ہے نا. ارے استاد جی اس مسئلے پہ بھی بات کریں گے, لیکن جو میں نے فتوے بھیجے ہیں آپ ایک بار اس کا ٹرانسلیشن لب لباب کیا سمجھے ہیں اس کو بتائیں. ہاں وہ فتووں پہ تو آپ کا بھی عمل نہیں ہے نا. آپ خود نہیں مانتے ان فتووں کو, تو ہمیں کیوں دیے؟ اور جن کے بھیجے وہ خود نہیں مانتے تو ہمیں کیوں دیے؟ عادل بھائی. ہلو. عادل بھائی. جی 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 بھائی پہلے آپ ان سے خود سمجھ لیں اس میں کیا لکھا ہے. آپ تو خود بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ. ارے سعودی والوں کے فتوے آپ نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے دیے نا. بھائی وہ میرے نہیں ہیں, میں نے اس وجہ سے دیے کیونکہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں نا ان بات کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں. ارے تو اللہ کے بندے سنیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ تقلید ثابت ہوتی ہے, تو کیا وہ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتی ہے؟ تو کیا سعودی والے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کہ اگر اس سے ثابت ہوتی ہے تو؟ ارے بھائی اس میں کیا لکھا ہے فتووں میں, آپ نے پڑھا ہے؟ ارے آپ بتا دیجئے نا مجھے. ارے یہ تو بن بات کی بحث ہے یار. نہیں تو آپ مفہوم کیا سمجھ رہے وہ تو بتائیے مجھے. میں سب خیالوں میں تو بات نہیں کر سکتا ہوں نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا معنی مفہوم لے رہے ہیں وہ مجھے بتائیے تو صحیح. جی 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 حیدر بھائی بولیے. ارے بھائی یار آپ کیا بولتے ہیں, کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں, C++ کر رہے ہیں, آپ نے تو پڑھے ہوں گے, وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. ہاں ہاں بالکل. ارے تو آپ نے پڑھے تو آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ عادل بھائی کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے پڑھے تو آپ بتائیے نا. میں پہلے ان کا بھی تو جان لوں بھائی, پھر آپ. ارے تو میں آپ سے جان رہا ہوں تو آپ نہیں بتا رہے, آپ ان کا جاننے کے پیچھے پڑے ہوئے, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ارے آپ سمجھائیے نا مجھے. اچھا بھائی دیکھو, میں نے دیکھو یہ اہل سنت کا اصول ہے کہ ایک عبارت سے بہت سارے معنی مفہوم لیے جاتے ہیں, یہ تو مانتے ہیں نا آپ؟ ارے یار تھوڑی ہے انگلش ہے, آپ اگر آتی ہے تو پڑھ لے گا, سمجھ جائے گا آدمی. اس میں راکٹ سائنس تھوڑی ہے کوئی. نہیں مجھے بھائی راکٹ سائنس ہے تبھی تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس میں جو سمجھ میں آیا اس میں یہ ہے. اچھا چلیے تقلید آپ نے پڑھ لیا, سمجھ لیا ہے, تو آپ تقلید پہ اپنا دعویٰ کریے. ذرا آپ کا دعویٰ, آپ کا مکمل موقف بتائیے تقلید پہ کیا ہے. میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں. نہیں تو کہاں ڈیبیٹ کی بات چل رہی ہے, میں تو اصلاح کی بات کر رہا ہوں نا. آپ کہاں تو ڈیبیٹ پہ پہنچ کے بہت آگے چل رہے ہیں آپ. آپ تو بہت زیادہ آگے چل جا رہے ہیں کہ آپ کو پہلے ہی سب سمجھ میں آ جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے. استاد جی میں صرف جو ان فتووں میں لکھا ہوا ہے. ارے میں پوچھا ہوں فتوے آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کا موقف تو بتائیے بھائی, آپ کا کیا مکمل موقف ہے تقلید کے اوپر؟ بتا رہا ہوں میں. ارے بھائی صاحب میں اپنا کوئی موقف نہیں بتا رہا ہوں, میں کیول آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو ماننا ہے تو موسٹ ویلکم, نہیں ماننا ہے تو بھی موسٹ ویلکم. پھر آپ نے ایسی خیالی باتیں کر رہے ہو. یہ خیالی باتوں کا نام دین نہیں ہے. اہل سنت یہ سب نہیں کرتے, یہ عقل پسند لوگ کرتے ہیں. یار آپ تو بات کا پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں بھائی. کچھ بھی نہیں بنا رہا ہوں بھائی, میں بول رہا ہوں تقلید پہ آپ کا مکمل موقف کیا ہے بتائیے نا. آپ نے اگر پڑھ کے سمجھا ہے تو. ابھی میرے پاس اس کا ڈیبیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, میں پھر آپ ڈیبیٹ پہ چلے گئے. آپ اتنی باتیں کر رہے تھے, دیر میں بتا دینا چاہیے تھا آپ کو. ڈیبیٹ کی نوبت تو آپ خود پیدا کر رہے ہو بھائی. جو علماء ہے نا, ٹھیک ہے, انہوں نے اس چیز کا کنکلوژن پہلے نکال کے رکھا ہوا ہے. اب جو علماء آپ کے نزدیک معتبر ہیں ان کے علماء ہے, وہ علماء نہیں ہے, مؤنث ہو جائے گا. علماء ہے, علماء نہیں ہے. آپ مانیں نہ مانیں نہیں, اور ڈیبیٹ کریں گے تقلید پہ, اٹس لانگ ڈیبیٹ. کوئی ڈیبیٹ نہیں. آپ اتنا کیوں سوچ رہے بھائی؟ نہیں اس وقت آپ تقلید پر کتنے سالوں سے بات کر رہے ہیں, کبھی تو آپ نے نہیں سوچا کہ اس میں اتنی لمبی گفتگو ہوگی. آج میرے سامنے آپ آئے تو آپ کو لمبی گفتگو ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. تھوڑا سا استاد جی, تھوڑا سا بریک لگا لو. ایک منٹ. عادل بھائی. جی جی.
कल बहुत लंबी बात हुई थी ना, ये नहीं थे साहिल साहब, है नहीं शायद? हाँ कल कल बहुत लंबी बात हुई थी, आप लेकिन पार्ट नहीं थे। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आदिल भाई आपसे, आपने अगर उसको पढ़ लिया है या इन भाई से पढ़वा दिया है, तो उन पे अगर उस पर केवल मुझे ये बता देना कि आपको क्या समझ में आया है। तो बाकी अरे मैंने कल इनको बताया हूँ, मैंने इनको आदिल भाई को बताया हूँ। आदिल भाई मैंने आपको बताया ना कि जब तक उनका मुकम्मल मौक़िफ़ मालूम नहीं होगा उनकी दलील से हम क्या समझेंगे। अरे यार अब और कितना मतलब क्या चाहिए भाई, मैंने 5-5 रुपए देखो फिर आप परेशान क्यों हो गए? इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, और क्या चाहिए? नहीं आप परेशान क्यों हो गए? मैं आपसे मुकम्मल मौक़िफ़ पूछा, आप परेशान हो गए? भाई मैं अपना, अरे यार मैं भाई अपना मौक़िफ़ अगर दूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं कोई लंबी नहीं होगी, आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? मैं उस चीज पे बात नहीं करना चाहता, कल बहुत लंबी बात हुई। जब तक मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं होगा ना तो बात लंबी होगी, मुकम्मल मौक़िफ़ होगा तो बात शॉर्ट होगी। बहुत लंबी बात खिंच गई थी कल यार, आप नहीं समझ। नहीं आप इतनी सारी देखिए 5 मिनट आपने ऐसे वेस्ट कर दिया, अभी तक मुकम्मल मौक़िफ़ बयान कर देते। मैंने भाई मैंने डिबेट करने के लिए वही डिबेट की बात ही नहीं चल रही है भाई, जो चीज आप समझ रहे हो आपसे पूछे जा रही है। कहीं ऐसा देखिए हम इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज आप हमें पेश कर रहे हैं वो खुद ही आप ही रद्द करते हो अपने मौक़िफ़ के हिसाब से और हमको काम पे लगा रहे हैं। एक मिनट सबर। अब आदिल भाई आप दोनों मेरी बात सुनिएगा जी। आदिल भाई से मेरी बहुत लंबी वो कहानियां मत सुनाइए ना मुझे, फिर आप पिछली कहानियां सुना रहे हैं। आपके पास इतना टाइम है? मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने के लिए टाइम नहीं है आपको? बात भाई साहब आप तो कोई, अरे मुझे पिछली बातें नहीं सुनना ना भाई, आपके पास पिछली बातें बयान करने के लिए वक्त है, मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने के लिए वक्त नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, मेरे गुरु मेरे उस्ताद जी अल्लामा मेरी बात सुनिए। आप इतने सारे जुमलेबाजी कर रहे हैं, मुकम्मल मौक़िफ़ बयान क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे यार आप या फिर बोल दीजिए आपको नहीं आता। नहीं देखो इसमें क्या है कि अगर नहीं आता तो बोल दीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। सीधी बात है ना कि हाँ भाई मुझे नहीं आता। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि हनफियों का काम क्या है कि उनके पास कोई भी चीज का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं होता। माफ करें भाई, मैं सुने मैं समझा रहा हूँ ना आपको, आप मुझे माफ करें भाई। अभी देखिए जो तकलीफ करते हैं ना उनका मुकम्मल मौक़िफ़ उनको खुद नहीं मालूम होता भाई। वो क्या बोलते हैं कि भाई इमाम के पीछे मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़ेगा। क्या बोलते हैं कि इमाम के पीछे मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़ेगा। डिबेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती मुझे डिबेट कर रहे हैं? अरे भाई डिबेट की तो बात ही नहीं चल रही ना यहाँ तो आपसे मुकम्मल मौक़िफ़ पूछा जा रहा है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ मैंने जो फतवे भेजे उनके ऊपर बात मैं कह रहा हूँ। वो तो आप डिबेट कर रहे थे, आप डिबेट क्यों कर रहे थे? हैं? आप क्यों डिबेट कर रहे थे फतवे भेज के? भाई मैं पूछ रहा था कि उसमें तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ, जब मैं पूछ रहा हूँ डिबेट हो जा रही है, आप पूछ रहे डिबेट नहीं हो रही। आपके दो उसूल है क्या? अच्छा ठीक है भाई, आप देखिए अभी आप जो है ना थोड़े जज्बाती हो जा रहे हैं। मैं जज्बाती नहीं, मैं उसूली बात कर रहा हूँ। आपकी उसूली बात आपसे करो तो जज्बाती हो जाता है। आप जज्बाती हो जा रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं। आपका उसूल मैं पूछ रहा हूँ, आप जब इनको सवाल पूछते हैं तो वो डिबेट नहीं है और मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ तो फौरन डिबेट हो जाती है। तो आपने पहले से तैयारी करके रखे। सवाल जवाब करने के मूड में हुई नहीं तो फिर काहे को उनको आपसे भेज के पूछे थे कि ये इसको बताओ क्या है ये? भाई आप क्या समझ रहे हो? अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा तकलीफ से आप समझ क्या रहे हो? आपके नजदीक तकलीफ जायज है, हराम है, शिर्क है? एक मिनट शांति। आदिल भाई जी भाई आपने वो पढ़ा नहीं पढ़ा? असल में भाई मेरे को ना इंग्लिश समझ आती नहीं है। क्या? मुझे इंग्लिश नहीं आती, दैट्स व्हाई मैंने पढ़ा नहीं है। इंग्लिश में फतवे है क्या? इंग्लिश में फतवे? इंग्लिश में है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश के फतवे और इंग्लिश की बात कभी लेने का ही नहीं। ठीक है भाई, अब आप इंग्लिश में अगर आप बुखारी पढ़ने जाएंगे ना, सुनिए इंग्लिश में अगर बुखारी पढ़ने जाएंगे आप तो बुखारी की एक हदीस है। ब्रेक लगा लो आप। अल्लाह के बंदों में इंग्लिश की आपको नौयत बता रहा हूँ। एक मिनट आप ब्रेक लगा लो, 2 मिनट। अरे दलील दे दो तो परेशान क्यों जाते हैं? मुझे लगा था, एक मिनट, मैंने इसलिए भेजे थे आदिल भाई, मुझे लगा था वाकई में तालिब इल्म है आप। मुझे लगा था आपके अंदर वो हटदर्मी नहीं है। अच्छा मतलब आपकी समझ से आदमी समझेगा तो तब तक तालिब इल्म है, और आपकी समझ को क्रॉस कर देगा तो डिबेट हो जाएगी। अगर आप एक चीज पे अटक चुके हैं, आप वहाँ से टच से मत नहीं होना चाहते हैं तो भाई मोस्ट वेलकम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं ऐसा थोड़ी काम चलेगा। ये तो आपने देखे कि आपका वार नहीं चल रहा, तो ये तो वो वार नहीं चलने वाले ऐसी बातें बनाते हैं। हेलो हैदर भाई, नदीम भाई। हाँ
وہ تو بھاگ گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ مکمل موقف بیان کرو گے ناگن ڈانس کرے گا. اور ایک الفاظ بھی بول نہیں پائے گا اس پر, وہ ایک الفاظ بھی صرف ادھر ادھر کی ادھر لپن چھپن کرتے رہے گا. وہ تو بھاگ گیا. آپ اصول یاد رکھو, یہ جو انگلش میں فتوے دیتے ہیں نا, تو انگلش از دا فنی لینگویج جو ایکسرسائز. بخاری کی ایک حدیث ہے, اگر آپ جا کے والیوم کھول کے پڑھو گے نا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی, کہ اللہ کے نبی صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے. جی. جیسے مسئلہ آتا نا کہ بھائی فجر پڑھ کے سونا چاہیے نہیں سونا چاہیے, جی جی ہے نا, تو بعض لوگ بولتے نہیں سونا نہیں چاہیے, چاش تک کے وہ رہنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے. تو ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی فجر پڑھ کے سو جاتے تھے, عائشہ فرماتی. لیکن انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بخاری میں آپ دیکھنے جائیں گے, جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ماہیم میں جا کر مسجد کے اندر, تو اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی فجر نہیں پڑھتے تو سو جاتے تھے. اچھا. اور واللہ وہ کیا ہوا تھا کہ فیس بک پر شیعوں نے اس اسکین کو لگا کے اتنی دھوم مچائے تھے حضرت عائشہ پر تان کرنے کے لیے, کہ دیکھو حضرت عائشہ کیا بول رہی ہیں کہ اللہ کے نبی فجر نہیں پڑھتے تھے, سو جاتے تھے. تو سو جاتے تھے. میں نے بولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, بخاری کی روایت. اب میں ممبئی میں اس ٹائم رہتا تھا. جی جی. تو میں اپنے ماہیم کی مسجد میں اپنے امام صاحب دوست تھے, تو میں شام سے ادھر گیا تھا, میں پہنچ گیا مسجد میں اور والیوم بخاری کا نکالا تو واقعی ٹرانسلیشن میں انگلش میں جو ٹرانسلیشن کیا تھا یہی لکھا تھا, لیکن عربی میں وہ نہیں تھا. جی جی. عربی میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی فجر پڑھ کے سو جاتے تھے. جی جی. تو انگلش سے کبھی وہ نہیں کرنے کا, یہ اس کا دھوکہ ہے نا. وہ سارے جو نے دھوکے لائے تھے نا, وہ ایک بھی نہیں چلا میرے سامنے الحمدللہ. الحمدللہ. اصل میں وہ تو انگلش کو لے کر کے بیٹھا تھا. ہاں نہیں, وہ کیا کرتے ہیں نا, ان کی مثال میں آپ کو بتاؤں, یہ ہوتے ہیں چلتی ٹرین میں چڑھنے والے. جی. چلتی ٹرین میں جب آدمی چڑھے گا نا, تو پھر وہ کدھر پہنچے گا اس کو معلوم نہیں ہے. آپ بھی اگر چلتی ٹرین میں چڑھ جاؤ, یہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے نہیں معلوم ہوگا, تو آپ اپنی منزل پہ پہنچو گے نہیں. تو یہ بھی یہی کرتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ کو شروع سے بنیادی اصولی بات نہیں کریں گے, بس شروع کر دو بھائی یہ فتویٰ لو بتاؤ. ارے جس کو اپنا موقف ہی نہیں معلوم, جی, وہ کیا سمجھے گا اس سے فتوے سے. قرآن حدیث آسان ہے کہ فتویٰ آسان ہے؟ قرآن اور حدیث آسان ہے. سیدھی بات ہے, دین و یسرن, دین آسان ہے. جی. اب یہ کیا کر رہے ہیں, بیچ میں سے فتوے کو آسان بنا لے رہے ہیں, جو مشکل ہے. فتویٰ انسانی کلام ہے, اور فتوے مطلب عرف کے اعتبار سے دیے جاتے ہیں, کہاں کیا چل رہا ہے. میں نے بتایا نا تکلیف کے اوپر جو چیزیں چلتی ہے اس پر لوگوں کے اعمال احوال بیان کیے جاتے ہیں. اگر کوئی علم نہیں رکھتا ہو تو یہ کس کی بات چل رہی ہے, ان کے جیسے لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے, ان کو مکمل موقف بھی نہیں معلوم ہے, تو وہ کیا کرے. جو علم رکھتا ہے وہ کیا کرے, یہ احوال بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہے فتووں میں, اور یہ تھوڑا ٹف ہوتا ہے عرف کے حساب سے کہ بھائی یہ کہاں کے لوگوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. بھائی سعودی عرب میں چلے جائیں گے اور ہندوستان میں چلے جائیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں سب کو عربی آتی ہے, اور کی مادری زبان عربی ہے, لیکن سب کو قرآن حدیث والی عربی نہیں آتی کہ جس سے مجتہد بن جائے آدمی. لیکن عربی آتی تو ہے. اب یہاں تو عربی سے اپن نابلد ہے, اپنے کو تو نہ عام والی عربی آتی اور مجتہدین والی عربی تو اللہ ہی معاف کرے. ہمیں تو کوئی سی بھی نہیں. تو پھر یہاں کے مسائل عرف دیکھا جاتا ہے. جی. تو وہ اصل میں ان کو کچھ آتا نہیں ہے, تو وہ کیا کر لیتے ہیں نا, جیسے بدعتی کی کیا علامت بتائے امام شافعی نے کہ پہلے ایک بدعت ایجاد کرتا ہے, اور جب پکڑا جاتا ہے نا ہنستا ہے, تو پھر کیا کرتا ہے وہ اس کے جیسے الفاظ ملے جلے قرآن حدیث میں ڈھونڈتا ہے, اور جیسی کوئی الفاظ ملا جلا مل جاتا ہے نا اس کو اپنی دلیل بنا لیتا ہے. جی. تو اس لیے تکلیف کو بدعت بھی جو کہا گیا ہے نا, یہی کہا گیا کہ بدعتیوں کا شیوا ہے, جب ہنستے ہیں نا تو وہ ملے جلے الفاظ ڈھونڈ کے اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. جی جی جی. اصل میں وہ ندیم بھائی, سعودی عرب میں جو فقہ ہے کون سی فقہ فالو کی جاتی ہے؟ حنبلی. اچھا, حنبلی فقہ کو فالو کرتے, یعنی تقلید کو مانتے ہیں وہ لوگ. دیکھو پھر میں نے بتایا نا, تقلید کے تعلق سے موقف کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے. جب تک آپ سمجھو گے نہیں نا, جی جی,
یہ جو بحث چل رہی ہے، میں نے کل ہی بتایا تھا آپ کو، لغت پہ چل رہی ہے، اصطلاح پہ چل رہی؟ جی بتایا تھا آپ نے. وہ جب تک یہ چیزیں اصولی بات سے نہیں سیکھو گے نا، تو ایک ایک بات کو اس پر رکھ کر تولنا پڑے گا آپ کو. یہ لمبی بحث ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ابھی وہ میرے سامنے آپ سے تو کل بتا رہے اتنی لمبی گفتگو کی ہم نے، میرے سامنے تو ایک الفاظ بھی بول نہیں پا رہا تھا اور فون کٹ کر کے چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ کل ان کے وار چل رہے تھے. ان کو سکھایا جاتا ہے جہاں وار چلے وہیں ٹائم ویسٹ کرنے کا، جہاں وار نہیں چلے وہاں سے نکل جانے کا. نکل گیا وہ. ہاں آج وہ نکل گیا. تو وہ ندیم بھائی ایک ہیلپ ہو چاہیے آپ سے. ہاں. اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے سب سے زیادہ بہتر طریقے سے، تو حدیثیں جو ہیں وہ عربک میں ہی پڑھنی چاہیے. بھائی آپ سمجھنے کی کوشش مت کرو، آپ علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے سب چیز. اچھا. ہاں وہ راکٹ سائنس ہے نا جو جی راکٹ سائنس جسے بولتے ہیں کہ آدمی خود ہی اپنے آپ سے سمجھنے لگے. نہیں سیکھنا تو پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی عالم تو چاہیے ہی ہوتا ہے. علماء سے سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھے. اور آج کل تو بہترین تفاسیر ہیں، شروحات ہوتی ہے حدیثوں کی، وہ پڑھے. اچھا اس سے کافی چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. جی. ہاں تو جیسے کہ آج جی علماء سے سیکھنا پڑے گا آپ کو. آپ یہ سمجھے کہ میں کر لوں سب تو نہیں، مشکل ہے، پھنس جائیں گے پھر. ہاں وہ ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ اتنا کچھ کنٹینٹ پڑھ ابھی ان کو کیا بولیے کہنا یار سب چھوڑیے، وہ کیا ہوا پچھلے کہنا ایک دم اصولی طریقے سے. جی آپ ایک بار پھر سے ندیم بھائی سے بات کریے، میں جاننا چاہتا ہوں. وہ فون نہیں اٹھائے گا میرا. ہاں دیکھیے نا، نہیں اٹھائے گا نا تو بتایا نا کہ ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو کام پہ لگانا. اچھا کام پہ لگانے کا. ملاؤں فون حیدر بھائی کو؟ ہاں نہیں اٹھائیں گے نا. نہیں چلیے پہلے آپ گفتگو کر لیجیے ان سے. اچھا.